السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ عالم وحشت ناول بائی رائنا صدیقی۔ چلیں سٹارٹ لیتے ہیں پارٹ 6۔ ہم نے ٹیکساس جانے کا فیصلہ کیا ہے اور تم جہاں بھی جاؤ ہمیں وہاں پہنچ کر کال ضرور کرنا۔ ضرور۔ سمارا ان سے مل کر ٹکٹ کاؤنٹر پر گئی۔ اس نے نیویارک کی ٹکٹ کریڈٹ کارڈ سے لی اور ٹرانسلونیا کے لیے کیش سے۔ مقصد اون کو بھٹکانا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ڈیگو نے اسے سب بتا دیا۔ اس کا پہلا اندازہ یہی تھا کسی نے سمارا کی مدد کی ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگا سینیور؟ کیونکہ اس میں اتنی عقل نہیں کہ وہ یہ سب خود کر سکے۔ اس نے لاکر چیک کیا تو وہاں سے بڑی رقم غائب تھی۔ لاسٹ ٹائم اون کا کریڈٹ کارڈ ٹکٹ خریدنے کے لیے کیا گیا تھا یوز۔ اسٹیشن پہنچتے ہی اس نے وہاں کے ویڈیو فوٹیج نکلوا لی۔ اسے یقین تھا کہ جب کیش سے ٹکٹ لے سکتی ہے تو کارڈ کا استعمال محض اسے بھٹکانے کے لیے کیا گیا۔ اس کا اصل مقصد اسے ڈھونڈنا تھا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ ویڈیو میں پہلے وہ کیلی تھی، پھر میکس اور لوفین بھی دکھنے لگے۔ میکس مکنجی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ڈیگو، مجھے یہ شخص چاہیے۔ جی سینیور۔ سمارا نے ٹرانسلونیا پہنچ کر پہلے کرائے پہ ایک گھر لیا اور پھر شہر سے کچھ دور واقع ایک چھوٹا سا گھر خریدا۔ اس کی سب سے بڑی خریداری یہی تھی۔ اس کے بعد ایک استعمال شدہ گاڑی خریدی۔ اس کا گھر چھوٹا تھا پر اسے پسند تھا۔ اس کے قریب ہی جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں وہ آزاد تھی لیکن ہر وقت اون کا خوف ساتھ رہتا تھا۔ یہاں پہ اسے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اب وہ مقامی کالج کی کینٹین میں جاب سٹارٹ کر رہی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ اس نے پہلے کبھی جاب نہیں کی تھی لیکن آخر سرونگ جاب میں کتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ اس نے یہاں آ کر جاگنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ جنگل میں داخل اور باہر جانے والے راستوں سے واقف ہو چکی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ جانتی تھی کہ اگر کبھی اون اس تک پہنچا تو اسے صرف اس کی رفتار ہی بچا سکتی ہے۔ جاگنگ کے دوران اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اسی نے سمارا کی جاب ڈھونڈنے میں مدد کی۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ 2 بار آیا یہ۔ اسے سمارا کے بغیر وہ اسے ڈھونڈ نہیں پایا اور نہ ہی میکس کو۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اپنا غصہ آفس میں سب پہ نکالنے لگا۔ اب رہ کرسٹوفر کے ساتھ اٹلی میں تھا۔ مطلب یہاں رہ نہیں وہ ہے۔ اب وہ کرسٹوفر کے ساتھ اٹلی میں تھا۔ اس کے ہوٹل کا انوگریشن تھا۔ اسے ہر چیز بری لگ رہی تھی۔ اگر اسے سمارا مل جاتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لیتا۔ کرسٹوفر، میں یہ کلبنگ نہیں کرتا۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ کم آن مین، آخر تم کیوں نہیں اپنا منہ ٹھیک کرتے؟ تم چلو، تمہیں اچھا لگے گا۔ مجھے ایسی جگہیں نہیں پسند۔ تم جاؤ گے تو اچھا بھی آ جائے گا، تو پسند بھی آ جائے گا۔ آخر وہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ وی آئی پی ایریا میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کرسٹوفر کسی لڑکی کے ساتھ کب کا جا چکا تھا۔ میوزک اس پر تھڑکتے لوگ کچھ بھی اس سے متوجہ نہ کر پایا۔ اسے پتہ بھی نہ لگا کب ایک لڑکی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھا، جب اس کی طرف دیکھا تو اسے بس کالے بال اور نیلی آنکھیں دکھیں۔ اس کے لبوں سے بے اختیار سمارا نکلا۔ نہیں، میں تو آنا ہوں۔ ویسے تم جیسے ہینڈسم کے لیے میں سمارا بننے کے لیے تیار ہوں، لڑکی نے ذومعنی طریقے سے کہا۔ وہ ایک دم سمارا کے سار سے باہر نکلا۔ اس لڑکی کے بال کالے اور آنکھیں نیلی ضرور تھیں لیکن وہ اس کی سمارا نہیں تھی۔ ناگواری سے اون نے اس کا ہاتھ جھٹکا، لیکن وہ لڑکی تو جیسے کوئی فیصلہ کر کے بیٹھی تھی۔ تم اکیلے ہو اور میں بھی اکیلی ہوں۔ ہمیشہ اس اکیلے پن کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں آنا ہے۔ اون کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بھی وہ بولی جا رہی تھی۔ آخر اون نے اس کے سراپے پہ ایک نظر دوڑائی۔ کثرتی اور چھوٹے لباس میں وہ بے شک ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ نشے میں ہے۔ اون کچھ سوچ کر استزادیہ مسکرایا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اون وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی بھی اس کی گاڑی میں تھی اور وہ ایک سنسان سڑک پہ تھی۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی پتہ لگ جائے گا۔ اون، کل رات تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ اب واپسی کے لیے فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تھک گیا تھا، واپس روم میں چلا گیا۔ دوسری طرف ہر جگہ نیوز پہ ایک لڑکی کی بے دردی سے قتل کی خبر آ رہی تھی۔ تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ اچھا، کہاں جاؤ گے؟ تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ ہم نے ٹیکساس جانے کا فیصلہ کیا ہے اور تم جہاں بھی جاؤ وہاں پہنچ کر کال کرنا۔ یہ اگین آ گیا ہے، 1 سیکنڈ۔
کافی پیچھے سے آیا۔ سوری، یہ نا پہنچ گئے ہم۔ کل رات تم کہاں غائب تھے؟ وہ اب واپسی کے لیے فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تھک گیا تھا، واپس روم میں چلا گیا۔ دوسری طرف ہر جگہ نیوز پہ ایک لڑکی کی بے دردی سے قتل کی خبر آ رہی تھی۔ وہ تیار تھا، اس نے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا تھا۔ اسے اس کے باپ کا دوست ملا تھا، ڈیگو نے کہا تھا وہ اسے یہاں سے لے جائے گا۔ اسے بے صبری سے کل کا انتظار تھا۔ اس کی ماں اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس کی ہر پریشانی کا آخری دن تھا۔ اسے کھانا کھاتے ہی نیند آنے لگی تھی تو وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ جب اسے جاگ آئی تو وہ ایک اندھیری جگہ پہ تھا۔ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا۔ اس نے ہلکے ہلنے کی کوشش کی تو خود کو کرسی پہ بندھا ہوا پایا۔ میں کہاں ہوں؟ نکالو مجھے یہاں سے۔ وہ خود کو آزاد کرنے کے لیے جھٹپٹانے لگا۔ کسی کے قدموں کی آواز سے اس نے اپنی کوشش بند کر دی۔ کون ہے وہاں؟ موم، میں یہاں بندھا ہوا کیوں ہوں؟ مجھے جانے دیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اون، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتے۔ اس کی ماں نے اون کا بیگ زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ موم، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ 15 سالہ اون نے ہمت سے کہا۔ تم پریہا کو دھوکہ دے کر نہیں بچ سکتے، نہ تمہارا باپ بچا نہ تم بچو گے۔ پریہا نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا پلائر اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس نے وہ تب سے پہلی بار دیکھا۔ اون پہ خوف طاری ہونے لگا۔ موم پلیز نہیں کریں، پلیز۔ وہ رونے لگا۔ پریہا اس کے سامنے بیٹھ کر پلائر سے اس کے انگوٹھے کا ناخن کھینچنے لگی۔ موم پلیز۔ درد کی شدت سے وہ کپکپا رہا تھا۔ اس کا وجود پسینے سے بھر گیا تھا۔ پریہا نے اس کا ناخن اکھیڑ ڈالا اور پھر اس کی انگلی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا پاؤں خون سے بھر گیا تھا۔ بنا کسی طرز کے اس نے دوسرا ناخن بھی اکھیڑ دیا۔ اون تکلیف نہ سہ پایا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ عالم وحشت کئی گھنٹوں چلتا رہا، پر اون کے لیے جیسے ساری زندگی ہو۔ ہر بار جب اس کی ماں نیا ناخن اکھیڑتی تو وہ اس کے ساتھ اس کے خواب اور انسانیت بھی کھینچ لیتی۔ خود کو مکمل طور پہ پاگل پن سے بچانے کے لیے وہ گنتی گننا شروع کر دیتا۔ وہ کئی بار بے ہوش ہوتا، پر جب بھی ہوش میں آتا اس کی ماں وہاں تیار کھڑی ہوتی۔ وہ تکلیف کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتی، پر ان کو تو ایک بچہ تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں سے موت کی بھیک مانگتا، پر اس پہ کوئی رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کا چہرہ پسینے اور آنسو سے تر تھا۔ منہ سے تھوک بہہ رہی تھی، پاؤں خون سے بھرے تھے۔ وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی ماں آرام سے سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اسے مرا ہوا خیال کرتا۔ اس تاریکی میں اس نے کتنی بار موت کی دعا مانگی تھی۔ سینیور، سینیور، کوئی اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ موت کی وادی میں بھٹک رہا تھا۔ اسے واپس جانے کی کوئی چاہ نہیں تھی۔ ڈیگو نے اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو آزاد کرایا اور کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام رہا تو اس کے بے جان وجود کو اپنے کندھوں پہ ڈالا اور وہاں سے نکل پڑا۔ اس کے ہر قدم پر اون کا بہتا خون اس کی تکلیف کا ثبوت تھا۔ اسے کتنے ہی سال لگے تھے خود کو دوسرے جیسا بنانے میں، کتنے ہی سال کہ وہ رات کو چلا کر اٹھتے ہوئے دوسروں کی نیند خراب نہ کر دے۔ جوک پہ سب اس کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ تقریباً ہر وقت ہی وہاں طالب علم رہتے تھے۔ ان کو دیکھ کر اسے بھی دوبارہ پڑھائی کا شوق پیدا ہونے لگا، تو اس نے ایک سیلون میں ریسیپشنسٹ کی جاب بھی کر لی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کر سکے اور پھر اپنی پڑھائی کا شوق پورا کر سکے۔ اس وقت جینٹ کے ساتھ آئس کریم کیفے میں تھی۔ مجھے تو چاکلیٹ فلیور پسند ہے، اور تمہیں سمارا؟ مونومور اسٹرابیری فلیور کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اون کی آواز ایک دم اس کے اندر گونجی تھی۔ کوئی بھی؟ وہ اس بات سے کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اون کو بہت یاد کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ کیا تم نے کل کی نیوز دیکھی؟ نہیں، کیوں؟ ایسا کیا خاص ہے؟ 7 مہینے کے درمیان یہ چوتھا مرڈر کیس ہے۔ سمارا آئس کریم کھاتے ہوئے ایک دم رک گئی۔ مرڈر؟ ہاں، وہ سب لڑکیاں تھیں۔ ابھی تک قاتل کی کوئی خبر نہیں۔ ہر لڑکی کالے بال اور نیلی آنکھوں والی تھی۔
میں تو کہتی ہوں تم بھی بچ کے رہو جب تک یہ کلر نہ پکڑا جائے جب تک یہ کلر نہ پکڑا جائے سوری کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیوں کہا؟ ارے اس کی تو آج کل ہر جگہ چرچا ہے۔ وہ لڑکیاں بری طرح سے قتل کی گئیں اور ان سب کی گردن پہ ایک جیسا نشان تھا۔ تم نیٹ پہ چیک کر لو۔ کیسا نشان؟ آنسو کا۔ اسی لیے پولیس کو لگتا ہے کلر ایک ہی ہے۔ سمارا کا ہاتھ بے اختیار ہی اپنی گردن کی طرف بڑھا جو کہ کپڑوں سے ڈھک رکھی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور باہر بھاگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو ڈر ہی گئی۔ وہ لیونگ روم میں بیٹھی سوچ رہی تھی کیا اسے انٹرنیٹ پہ سب چیک کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے یہ آن نہ ہو۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے موبائل پہ نیٹ آن کیا اور سرچ کرنے لگی۔ جینٹ صحیح تھی، اس کو بہت بری طرح سے قتل کیا گیا تھا۔ اور وہ سب لڑکیاں سمارا جیسی دکھتی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہر کسی کی گردن پہ ایک جیسا نشان تھا۔ قتل مختلف جگہوں مختلف شہروں میں ہوئے تھے، اس لیے قاتل تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اون اسے ڈھونڈ رہا ہے اور یہ لڑکیاں سمارا کے لیے پیغام تھا کہ جب وہ اون کو ملے گی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، سب میری وجہ سے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے خود قتل کیے ہوں۔ کوئی بھی قتل ٹرانسلوینیا کے قریب نہیں تھا، لیکن اگر وہ وہاں پہنچ گیا تو سمارا اچھی لگ رہی ہو تو تھینک یو ہارس۔ وہ شرمندہ سی اپنے بال کان کے پیچھے کرنے لگی۔ وہ بس تھوڑا چینج چاہتی تھی۔ تم پہ یہ رنگ اچھا لگ رہا ہے۔ ایک منٹ، کیا تم نے لینس لگائے ہیں؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں جو کہ اب گرے تھیں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں وہ بس، ارے چلو اب کام پہ لگو۔ پیچھے سے آواز آئی تو وہ ہارس کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے بالوں کی کٹنگ کروائی تھی اور انہیں سنہری رنگ میں ڈائی کروایا تھا اور گرے لینس لگائے تھے۔ وہ اس سے بچ تو نہیں سکتی تھی پر اون اسے سرسری نگاہ میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ ہارس وہیں کا رہنے والا تھا اور طالب علم تھا، مگر جب سے سمارا نے کام شروع کیا تھا وہ کنٹین میں زیادہ پایا جاتا تھا۔ آخرکار اس سے یہاں 1 سال گزر چکا تھا۔ اس دوران قتل 4 سے بڑھ کر 9 ہو گئے تھے۔ اس نے کئی دوست بنائے تھے لیکن جینٹ اور ہارس سرفہرست تھے۔ وہ اب رات کو گھر ڈرائیو کر رہی تھی جب اس کی گاڑی رک گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، چل جا۔ اس نے کئی بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ پیچھے سے آتی گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ کیا تمہیں مدد چاہیے؟ ہارس نے اس کی سائیڈ ونڈو سے کہا۔ ارے گاڑی چل نہیں رہی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سمارا کے گھر کا پتہ جینٹ کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، لیکن اب وہ مجبور تھی، اس لیے اس کی کار میں جا کے بیٹھ گئی۔ ویسے حیرت ہے تم ایسے سڑکوں پہ گھمائے پھرتی ہو۔ وہ اتنی بھی بری نہیں، بس کبھی کبھار تنگ کرتی ہے۔ واؤ، کمال کی جگہ ہے۔ ویسے مجھے نہیں لگتا تمہیں ایسی جگہ اکیلے رہنا چاہیے۔ وہ اس کی بات سے زچ ہو گئی، اس لیے شکریہ ادا کر کے اپنے گھر کی حفاظت کی طرف بھاگی۔ آخر 1 سال بعد اسے میکس کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا۔ وہ اور لوفین اس کے قبضے میں تھے۔ سوری گائز، بیک گراؤنڈ کے شور کو اگنور کر دیں۔ آخر 1 سال بعد اسے میکس کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا۔ وہ اور لوفین اس کے قبضے میں تھے۔ وہ اب وہیں جا رہا تھا جہاں ڈیگو نے انہیں رکھا تھا۔ ویرانے میں ایک کیبن میں ان دونوں کو باندھ رکھا تھا۔ وہ کرسی پہ بندھے ہوئے وہ دونوں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب وہاں پہنچا، میکس کو نظر انداز کیے وہ سیدھا لوفین کے پاس گیا اور اس پہ جھک کر پوچھنے لگا، مجھے بتاؤ میری سمارا کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی، چھوڑ دو ہمیں۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو ہمیں جانے دو یہاں سے اور ہم پولیس کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ میکس مکنجی، تم بتاؤ گے وہ کہاں ہے؟ اون نے میکس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے تو ایسے ہی صحیح۔ اس نے قریب میز پہ رکھا چاقو اٹھایا اور لوفین کی طرف چل پڑا۔ آخری موقع ہے تمہارے پاس۔ جب کوئی کچھ نہیں بولا تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور لوفین کی آنکھ میں چاقو سے وار کیا۔ وہ جگہ لوفین کی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ کوئی بھی اس سے بہرا ہو جاتا۔ اس نے چاقو اس کی آنکھ میں مکمل طور پر گھسا دیا تھا۔ تکلیف بے پناہ تھی۔ میکس بھی چلا رہا تھا، لوفین چھوڑ دو اسے جنگلی۔ تو مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اس کی ایک بار کال آئی تھی، لوفین بتا دو اسے۔ مطلب تم میرے کسی کام کے نہیں۔ اس نے لوفین کی آنکھ سے چاقو کھینچ کر نکالا اور میکس کی طرف بڑھ گیا۔
اگلے ہی لمحے اس نے میکس کی گردن پہ چاقو رکھا اور اس کی گردن کاٹ دی۔ لوفین اب خود کو بھولے میکس کا نام پکار رہی تھی۔ میکس، میکس اٹھو پلیز۔ کچھ ہی لمحوں میں میکس مر گیا۔ اون نے لوفین کو متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تمہاری بہن یہیں یونیورسٹی پڑھتی ہے نا؟ وہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے اور تمہاری بہن کو کچھ نہیں ہوگا۔ لوفین نے اس کا نمبر دہرا دیا۔ گڈ گرل۔ اون اس کے گال تھپتھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ ڈیگو زیادہ وقت مت لینا سینیور۔ سمارا ابھی کالج سے نکلی ہی تھی جب اسے کسی انجان نمبر سے فون آیا۔ ہیلو۔ کسی کا جواب نہ پا کر وہ دوبارہ بولی، ہیلو کون ہے؟ ہیلو مونومور۔ ہیلو مونومور۔ اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سمارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ زور سے ہوا کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی پر اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اس کے قریب سے گزرتا حارث اسے دیکھ کے رک گیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے زور زور سے ہوا خود میں کھینچ رہی تھی۔ او نو سمارا، تمہیں پینک اٹیک ہوا ہے، آرام سے سانس لو۔ کوئی اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ساتھ سانس لو۔ گڈ گرل، بالکل ایسے اب کسی کا دھندلا وجود دکھنے لگا۔ سانس بحال ہونے کے بعد وہ رونے لگی۔ اسے اون نے ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اب کیا کرے۔ حارث اسے روتا دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، پر وہ اپنی ہی دنیا میں تھی۔ اسے روتے دیکھ کر حارث کو لگا اسے پھر سے اٹیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے خاموش کروانے کے لیے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سمارا کتنی ہی دیر روتی رہی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے اضطراب سے باخبر ہونے لگی۔ کوئی اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ حارث تھا۔ وہ اسے ایک دم دھکا دے کر الگ ہوئی۔ یہ وہ کیا کر رہی تھی؟ اسے ایسی حرکت کیسے کی؟ اس نے جھک کر موبائل اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ حارث کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ سمارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے نمبر کیسے ملا مگر اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی یہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے اپنی کچھ بچت نکالی اور جنگل میں چھپا دی تاکہ وہ ایمرجنسی میں استعمال کر سکے۔ اب اسے یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ سمارا ہی تھی۔ وہ نمبر ٹرانسلوینیا ہر دفعہ غلط ہو جاتا ہے۔ وہ نمبر ٹرانسلوینیا کا تھا۔ اون جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ وہاں سمارا کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا لیکن اس کے قریب تھا۔ وہ 2 دن سے ٹرانسلوینیا موجود تھا پر اسے نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس نے مقامی کالج کا رخ کیا تاکہ وہاں کسی سے مدد لے سکے۔ وہ روز کی طرح اپنے کام میں مصروف تھی اور ایک ٹیبل پہ ان کا آرڈر لے کے جا رہی تھی جب وہ وہاں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی موجودگی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی داڑھی پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ پینٹ شرٹ اور اوپر لیدر کی جیکٹ پہنے وہ کسی بھی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ سمارا کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اون نے کنٹین میں داخل ہو کر ایک سرسری نگاہ سب پر دوڑائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی سب کی متوجہ کا مرکز تھا۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں اور وہ آپس میں چہم گوئیاں کر رہی تھیں۔ تبھی ایک لڑکی کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ وہ اسے کبھی دوسری بار نہ دیکھتا لیکن کچھ تو تھا اس میں۔ سمارا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جھک کر بکھرا ہوا کھانا اٹھا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت سے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اون بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ سمارا کو لگا اسے پھر پینک اٹیک آ جائے گا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ وہ سنہری بالوں کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی لڑکیاں وہاں اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں تھیں۔ اگر وہ اس کی اصلیت جانتی تو یہاں سے بھاگ جاتی۔ وہ لڑکی اب بالوں کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ موجود ہر لڑکی ہی اسے دیکھ رہی تھی وہاں موجود لیکن اس کی نظروں میں کچھ اور تھا، جیسے وہ اسے پہچانتی ہو۔ نہیں، یہ لڑکی مجھے کیسے جان سکتی ہے؟ سنہری بالوں کے پیچھے چھپی وہ اسے پیاری لگی تھی۔ ایک پل کو اون کا دل کیا کہ وہ اسے اچک کر لے جائے۔ سمارا مزید اس کی توجہ خود پہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے ٹرے لے کر اٹھی اور اس کے پاس سے گزر کر باسکٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ لڑکی اب اون کے پاس سے گزر رہی تھی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ یہاں موجود نہیں ہونا چاہتی۔ جب وہ اون کے پاس سے گزری تو اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ وہ یہ خوشبو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کی سمارا تھی۔ سمارا اس سے کچھ قدم آگے بڑھ چکی تھی جب اس کے موبائل پہ بیل ہوئی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو اون کا نمبر تھا۔ سمارا وہیں جم گئی۔ آہستہ آہستہ وہ اون کی طرف پلٹی تو وہ کان پہ فون لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر استحضاء مسکراہٹ تھی۔ جب اون نے اس کا رنگ سفید پڑتے دیکھا تو سمارا کو آنکھ ماری۔ سمارا کے لیے یہ اشارہ کافی تھا۔ وہ ٹرے وہیں پھینک کے باہر کی طرف بھاگی اور اون بھی اس کی طرف لپکا۔ وہ بھاگتی ہوئی کلاسز کی طرف مڑ گئی۔ اون اس کے بہت قریب تھا۔
اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کچھ طالب علم انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک لیب میں داخل ہو کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ اون بھی اس کے پیچھے داخل ہوا تو وہ جلدی سے باہر نکل گئی اور وہ دروازے سے باہر نکل گئی اور دروازہ لاک کر کے بھاگ گئی۔ اون دروازے کی آواز پہ پلٹا پر وہ لوگ تھا۔ وہ لیب کے دوسرے دروازے کی طرف بھاگا، لیکن جب تک وہ باہر آیا سمارا غائب ہو چکی تھی۔ سمارا نے نہ تو اپنی رفتار کم کی اور نہ ہی پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ بلڈنگ سے باہر آ گئی تھی اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ آج اسے اپنے گھر میں بند دوسرا دن تھا۔ سبھی دروازے کھڑکیاں بند کیے چاقو پاس رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی موبائل پتھر سے توڑ کر پھینک دیا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ دن تک اسے گھر کے لیے خریدار مل جائے گا۔ اس کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اچھل پڑی۔ ہاتھ میں چاقو پکڑے وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ باہر کھڑکی کھڑے حارث اور جینٹ کو دیکھ کر کچھ پرسکون ہوئی۔ اس نے چاقو چھپایا اور دروازہ کھول دیا۔ کہاں ہو تم لڑکی؟ 2 دن سے کام پہ بھی نہیں گئی؟ وہ بس تھوڑی بیمار ہوں۔ کیا ہوا؟ حارث نے پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پریشان مت ہو، اتنی بھی میں بیمار نہیں، ذرا چہرہ تو دکھاؤ، مجھے بخار تو نہیں ہے؟ جینٹ نے اسے چھوڑ کر کہا۔ چھوڑو تم لوگ بیٹھو، میں کافی لاتی ہوں۔ نہیں، ہم بس جا رہے ہیں، تمہارے لیے پریشان تھے۔ جینٹ حارث کو لے کر باہر نکل گئی۔ جب وہ دروازہ لاک کرنے لگی تو حارث وہیں رک گیا۔ تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ بالکل ٹھیک، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر تم پریشان ہو تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ سمارا کو ایک دم لگا جیسے اس نے جنگل میں کچھ دیکھا۔ درخت کے کچھ پتے ہل رہے تھے، شاید کوئی جانور ہو۔ میں ٹھیک ہوں حارث، تمہیں جانا چاہیے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ حارث انتظار کرتے ہی جینٹ کی طرف بڑھ گیا اور وہ دروازہ لاک کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آج تیسرے دن بھی اس نے خود کو بند کر رکھا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ٹی وی آن کیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے خریدا تھا۔ چینل چینج کرتے ہوئے وہ ایک خبر پہ رکی۔ پولیس کو 2 لاشیں ملی تھیں، ایک عورت اور دوسری مرد کی۔ ان کا نام لوفین اور میکس مکنجی تھا۔ خبر پڑھ کر وہ رونے لگی۔ اسے دیواریں خود پر تنگ ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اسے ہوا چاہیے تھی۔ بیرونی دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ اس پر 2 اور لوگوں کے قتل کا بوجھ تھا۔ تکلیف کی شدت زیادہ تھی کیونکہ وہ اس کے دوست تھے۔ وہ چلتی ہوئی جنگل کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی رہی۔ اندھیرا ہونے لگا تھا، اسے واپس جانا تھا پر وہ یہیں بیٹھی رہنا چاہتی تھی۔ آخر کار اٹھی اور گھر واپس چلنے لگی۔ وہ دروازہ ویسے ہی کھلا چھوڑ آئی تھی۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جانور اندر نہ چلا گیا ہو۔ اندر داخل ہو کر اس نے لیونگ روم کی لائٹ جلانی چاہی پر کچھ نہیں ہوا۔ سارے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے وہ موبائل نکالا جو کہ اسے کبھی میکس اور لوفین نے دیا تھا اور اس کی ٹارچ چلا لی۔ اندھیرے سے وہ ویسے ہی ڈرتی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ کچن میں گئی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن گھر کے اندر سے ایک عجیب آواز آ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے چڑھتی وہ اوپر آ گئی اور آواز کی طرف بڑھنے لگی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شاید پانی ٹپکنے کی آواز تھی۔ باتھ روم میں جھانک کر دیکھا تو نل چل رہا تھا۔ اس نے نل بند کیا لیکن فرش پر پھسلتے ہوئے بچی۔ ٹارچ کی روشنی سے دیکھا تو وہاں خون تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ٹارچ سے دیکھا تو باتھ ٹب میں حارث کا خون ٹارچ سے دیکھا تو باتھ ٹب میں حارث کا خون سے بڑا ہوا وجود تھا۔ اس کی گردن کاٹی گئی تھی۔ وہ چیخیں مارتی وہاں سے بھاگی اور جنگل کی طرف بھاگ پڑی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ رات ہونے والی تھی۔ اسے یہاں کا راستہ اچھے سے معلوم تھا۔ مختلف آوازیں آ رہی تھیں، پرندوں کی، جانوروں کی، پیروں کی۔ وہ درختوں کے پیچھے چھپتی ہوئی اس مقام پہ پہنچی جہاں اس نے کچھ پیسے چھپا رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کسی کو اس حالت میں اس نے پہلی بار روبرو دیکھا تھا۔ وہ جتنی جلدی کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کا وجود اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ ہانپنے لگی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آخر وہ پیسے نکالنے میں کامیاب ہو گئی اور اٹھ کر مین روڈ کی طرف بھاگی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے سے مسلسل چل رہی تھی۔ آخر کار مین روڈ پر پہنچ گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک ہوٹل کے پاس پہنچی۔ اسے رات گزارنے کے لیے کچھ جگہ چاہیے تھی، لیکن ٹرک ڈرائیورز کے وہاں رکنے کی وجہ سے وہ مناسب جگہ نہیں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اگلا ہوٹل کتنے فاصلے پر ہوگا، اس لیے چاروں نے اسی ہوٹل کا رخ کیا۔ اس کے پاس پیسے کم تھے پر وہ ایک سستی جگہ تھی۔ کاؤنٹر پر موجود شخص اسے بار بار اوپر سے نیچے تک دیکھتا۔ اس نے جلدی سے کمرے کی چابیاں لی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اب سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ اور پرانا سا صوفہ تھا۔ اس نے دروازہ لاک کر کے صوفے کو کھینچ کر دروازے کے آگے کر دیا، پھر جا کر اپنا منہ دھونے لگی۔ اسے کل بینک جانا ہوگا تاکہ وہ وہاں سے باقی پیسے نکلوا سکے۔
اب وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی اور گھر کے بارے میں بھی اب کوئی امید نہیں تھی۔ حارث کے بے جان وجود کو سوچ کر اس پر ایک بار پھر کپ کپی طاری ہو گئی۔ چلیں یہ ہمارا ایپیسوڈ پارٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہو۔ اپنے فیڈ بیکس کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیں گا اور اگلے ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔ اللہ حافظ، خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔